اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک. اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. آج ہم مل رہے ہیں کچھ ایسی بہادر فیملی سے جو ایسے مسئلوں کا سامنا کر رہی ہیں کہ جن سے ہم میں سے اکثر لوگوں کا واسطہ نہیں پڑتا، لیکن ان کی ہمت اور جس طرح سے وہ اس تمام معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں یقیناً ہم سب کے لیے ایک سورس آف جسے کہتے ہیں انسپریشن، امید اور ہوپ ہے کہ زندگی کے مختلف مشکلات سے اور مختلف معاملات میں صبر سے اور ہمت سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے. سو آئیے ملتے ہیں سب سے پہلے محمدی محی الدین صاحبہ جو اپنی کہانی ہمارے ساتھ سنائیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی جو ہے یہ ایک مرض سے متعلق ہے جسے ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی جو ہے کے نام سے دنیا جانتی ہے. یہ ایک ریئر بیماری ہے جس میں کہ مسلز اور ان تمام چیزوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے ڈیٹیل میں آپ ان سے سنیں گے. شیبہ دانش کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم، کیسی ہیں شیبہ؟ الحمدللہ. اور ان کا پیارا سا بیٹا محمد حسنین علی. السلام علیکم. کیسے ہیں حسنین؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بہت درد ہو رہی ہے بہت وہ، ابھی جیسے ہی کیمرہ لائٹ، اس کے اندر ایک آرٹسٹ ہے بھائی، جیسے ہی کیمرہ آن ہوا ہے نا تو ہی از آل اسمائلنگ اینڈ کمفرٹیبل. اس سے پہلے یہ خاصا جو ہے اریٹیٹڈ تھا. اور ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد انصر صاحب. انصر صاحب جو وعلیکم السلام. اسپائنل کارڈ ایک انجری کو انہوں نے فیس کیا ہے اور یہ بھی اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. احمد علی عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں. احمد جو ہے وعلیکم السلام. اگین ایک بہت موٹیویشنل ہمیں یہاں پر ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو کہ مطلب انہوں نے ٹاپ کیا انگلش میں اور او لیول میں ٹاپر ہے یہ، اور اس کے بعد یہ والنٹیئر کرتے ہیں اور جڑتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جنہیں مدد کی ضرورت ہے، اور اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے، بور ہونے، تفریح کرنے میں ضائع کرنے کے بجائے یہ ان لوگوں کی مدد کرنے میں وقت گزارتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار دا سروسز جو یو آر آفرنگ ٹو آل دا پیپل ہو ڈیزرو اٹ اور نیڈ اٹ. اور یہاں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. چونکہ میں نے کوئی بہت زیادہ تفصیل میں انٹروڈکشن نہیں دیا، سو میں چاہوں گی کہ محمدی محی الدین صاحبہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو آپ آپس میں جڑے ہیں، یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے کا بھی اس سارے مرحلے میں جو ہے وہ ایک کہانی ہے، تو ہم سننا چاہیں گے. السلام علیکم فرح، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر فرسٹ آف آل. تھینک یو. اور یہ جو لوگ ہیں یہ حبیب فیملی کے لوگ ہیں. مطلب حبیب میرے بیٹے کا نام ہے اور میں سی ای او بھی ہوں اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہوں، ٹیچر بھی ہوں، مینٹور بھی ہوں of Habib's Dystrophy Hope Foundation. Right. Named after my son Habib, who was very brave like all of them, and he's the backbone of this organization. He is the backbone of and he is the person behind whatever I'm doing for the last 5 years. Sahi. After losing him to Duchenne muscular dystrophy. So he was a Duchenne warrior. Duchenne آپ نے جس طرح انٹروڈیوس کیا ایک ریئر جینیٹک مسل ویسٹنگ ڈیزیز ہے. اچھا. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اوور جنریشنز کس جنریشن میں آ جائے. اینڈ ادر ریزن از کہ یہ اسپونٹینیس بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک ڈسٹروفن جین ہے جو کہ کراؤن جین کہوں گی میں کہ پروٹین ہے باڈی میں، ہم سب کی باڈیز میں، اور جس میں وہ ایبسنٹ ہے وہ ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی ہے. اور ادر ڈسٹروفیز جو ہیں، کیونکہ ہم خالی ڈوشین پہ نہیں فوکسڈ، وی آر ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ڈوشین، وی آر ورکنگ فار ڈوشین، ادر ڈسٹروفیز اینڈ ادر ریلیٹڈ ڈسیبلٹیز، جس میں اسپائنل کارڈ انجری کے پیشنٹس بھی آتے ہیں اور جس میں ادر ریلیونٹ جیسے سی پی چلڈرن ہیں. آلدو دیٹ از ناٹ مائی ایکسپرٹیز، لیکن ہم ان کو پھر چینلائز کر کے جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. بیکاز وی آر ورکنگ آن انکلوسیوٹی ایز ویل، اویئرنیس، ایڈوکیسی، ایکسیسیبلٹی، inclusivity, disease management, community engagement, education. So all of this is part of what I'm doing. لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا تھا اور آپ کا اپنا ایک ماں کے طور پر جو جرنی ہے وہ کیا سا رہا؟ میں فرح جب 2.5 سال کا ہوا تھا نا حبیب، تو he was ماشاءاللہ 10.5 ویٹ تھا جب یعنی پیدا ہوا. اوور ویٹ تھوڑا سا اوور ویٹ ہی کہیں گے، ہیلدی بیبی. اینڈ ہی واز بفور ہی واز بورن تو ڈاکٹرز مجھے کہتے تھے کہ
ही इज़ अ बिग बेबी, 2 weeks ahead of his time चल रहे हैं वो, एंड वो कुछ भी पता नहीं चला. और बेबी स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे कंट्री में उस टाइम पे, मतलब फ्यू ईयर्स बैक तो बिल्कुल ही नहीं था कॉन्सेप्ट, और अभी भी नहीं है. मतलब स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट कि बेबी स्क्रीनिंग होनी क्यों ज़रूरी है. कि जब बेबी स्क्रीनिंग कर लेते हैं हम बिफोर द बर्थ, तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है आया, इसको डुशेन है या कोई और गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो फिर पेरेंट्स को वेल बिफोर टाइम इन्फॉर्म किया जाता है, और फिर डॉक्टर्स की टीम जो है वो पूरा एक जैसे स्केड्यूल बना लेते हैं, एक रूटीन कि हाउ आर वी गोइंग टू ट्रीट दिस चाइल्ड, और पहला स्टेप क्या होगा वंस ही इज़ बॉर्न. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ही वॉज बॉर्न परफेक्टली फाइन. बट मैंने नोट करना शुरू किया, चेकअप के लिए जाती रही जी. रेगुलर, आपके जो रेगुलर स्कैन्स हैं वो हुए. कि आप ये कह रही हैं कि मशीन्स इतनी इक्विप नहीं थी, डॉक्टर्स इतने ट्रेन नहीं थे. अल्ट्रासाउंड में तो ये आता नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग रेलेवेंट टू अल्ट्रासाउंड, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ट्रेंड हैं, मैं आई अपलॉड देम. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और रिसर्च बेस्ड हैं, और ये सारी चीज़ें अगर वो है नहीं, तो वो लेकिन हर वेस्ट में भी क्या हर माँ को इसमें से गुजरना पड़ता है, या कुछ सस्पेक्ट करते हैं वो एंड देन वो दे गो फॉर बेबी स्क्रीनिंग, तो वहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं. लेकिन आई एग्री कि 20 years बैक में भी ये वहाँ पे भी नहीं होगा, बट वी अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस है. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जी यहाँ नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए हमें एजुकेशनली अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है. हमें अपनी जो इकोनॉमिकल पावर है एज अ स्टेट उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते जी कि गवर्नमेंट ये ले आए तो लोग ये ले हैं. वो दे आर ऑल्सो लिमिटेड, वी हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड. आपने ये फिगर आउट किया कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो यहाँ पे जो इस तरह के मसलों बेबी स्क्रीनिंग के लिए जो मशीनरी है दैट इज़ रिक्वायर्ड, और वो मशीनरी आपके ख्याल में अब पाकिस्तान में मौजूद है? मौजूद नहीं है, लेकिन लाहौर में आई हैव सम कॉन्टेक्ट्स जिन्होंने बताया कि यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है, और वो भी एक जर्मन डॉक्टर हैं जो लाहौर में ही सेटल्ड, और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लैब्स पे काम कर रहे हैं. एंड आई एम थैंकफुल टू हिम. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम राइट नाउ. ठीक है, लेकिन आप लोग अगर जैसे अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं फिर हम अभी तक ये बात एक क्रिएट कर सके कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ थैलेसीमिया और हीमोफीलिया इस तरह के रेयर डिजीजेज डुशेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो हमें मतलब स्क्रीनिंग और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ जो है ये राइज हों, ताकि हम इन मसलों से निजात हासिल कर सकें, कम कर सकें. अनफॉर्चुनेटली इसका क्योर नहीं है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का या डिस्ट्रोफीज का, और क्लिनिकल ट्रायल्स हो रही हैं बाहर इन द वेस्ट, एंड आई एम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. अंसर साहब, आपकी तरफ भी हम आएंगे. हमने मोहम्मदी साहिबा का सुना जो वो बताना चाह रही थी, लेकिन आपकी जर्नी थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है, जो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे थे और फिर कोई इंजरी हुई है. इंजरी कैसे हुई और उसके बाद आपने क्या सहा? जी मैं 15 साल की उम्र में मेरे साथ एक हादसा हुआ, तो हादसे के नतीजे में मैं माजूर हो गया. हादसा क्या था? वो पानी में गिरा था. अच्छा. तो जो मेरा गर्दन है वो टूट गया. पानी में गिरा था? जी. आपने क्या पानी में जंप किया था तैराकी के लिए? बचपन में ना जिस तरह बच्चे खेलते हैं तो हम आपस में खेल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अक्सर ये पॉइंट आउट किया बच्चों को इवन स्विमिंग सिखाते हुए भी वो ठीक कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स गाइडेड होते हैं, मगर बाज़-औक़ात उन्हें हाई जंप करने के लिए कहा जाता है. एंड आई वाज ऑलवेज कि कोई बच्चा गलत एंगल से अगर कर गया तो उसको तो नहीं समझ आ रही है ना, तो पहले आप उन्हें ट्रेन, तो आपने इस तरह से गलत एंगल से जंप किया. जी. तो पानी की गहराई कम थी, मेरा जो गर्दन है वो नीचे पत्थरों से टकरा गया और जो है ना स्पाइनल डैमेज हो गया. तो उसके बाद ये होता है कि ये डिसेबिलिटी अचानक से होती है. एक चलता फिरता इंसान अचानक व्हीलचेयर पे आ जाता है. तो शुरू में काफ़ी मुश्किलात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए. मतलब मैं बेसिकली हंगू से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में था. वहाँ अभी यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर तो था ही नहीं है उस वक्त. तो डिफरेंस डॉक्टरों के पास जाता था, ज़िंदगी हॉस्पिटलों तक महदूद थी. 5 साल तक तो एक कमरे तक महदूद रहा. मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है,
کچھ ڈائریکشن نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا. ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں تو وہ جو ہے نا علاج کرواتے تھے. تو جب دیکھ لیا پھر باہر معذور افراد کام کرتے تھے سویئر ڈسیبلٹی کے ساتھ, کوئی پڑھتے تھے اور جو ہے نا کوئی کام کرتے تھے, تو ان کو دیکھتے ہوئے میرے اندر حوصلہ آیا. تو جب یہ حادثہ ہوا تو اس وقت میں 8 کلاس میں تھا. تو جب میں نے باہر کے معذور افراد دیکھ لیے وہ پڑھ رہے تھے تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اس کے بعد میں نے پڑھائی سٹارٹ کی 9 سے. تو جب پڑھائی سٹارٹ کی گاؤں میں پڑھا تھا تو میرے لیے پڑھنا مشکل تھا. انگلش اور میتھس کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, لیکن جب سٹارٹ کر دیا تو سب سے زیادہ مارک انگلش اور جو ہے نا میتھس میں آئے تھے. تو پڑھتا تھا, ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی کرتا تھا اپنے جیسے لوگوں کے لیے, اپنے جیسے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالتا تھا انہیں اپنے ایگزامپل کے طور پر کہ دیکھیں اگر میں اتنے سویئر ڈسیبلٹی کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. تو ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا. پھر ایف اے کر دیا اور جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ سوشل ورک کریں تو آپ کو فنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں جاب ڈھونڈتا تھا کہ مجھے کوئی جاب مل جائے. تو بہت سارے جگہوں پر جاتا تھا لیکن جاب نہیں ملتی تھی. پھر ایک ادارہ ہے نا وہ پی ڈی پی کے نام سے نا, وہ معذور افراد کے لیے کام کرتی. تو وہاں پر جا کے ان کو بتایا کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, تو پھر ان لوگوں نے مجھے ہائر کر دیا. تو اب یہ ہے کہ میں وہاں پر ایز دا اسسٹنٹ انگیجمنٹ کام کر رہا ہوں اپنے جیسے لوگوں کے لیے, جس طرح وہ ڈسیبلٹی پہ کام کرے تو ایسے لوگوں کو نکالتا ہوں انہیں اپنے ایگزامپل کے طور پر کہ میں دیکھ لے. جب آپ خود اس مسئلے میں سے گزر رہے تھے جی جی تو ظاہر ایک ڈپریشن بھی ہوتی ہے, ایک مایوسی بھی ہوتی ہے. بالکل. میں اس پہ کیسے قابو پایا؟ بہت زیادہ انزائٹی تھی اور سم ٹائم مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہیے. لیکن جب باہر دیکھ لیا معذور افراد کام کرتے تھے تو ان کو دیکھتے ہوئے میرے اندر حوصلہ آیا کہ جسٹ میں ہی نہیں معذور ہوں, بہت سارے معذور لوگ ہیں جو کہ سکسیس لائف گزار رہے تھے. تو ان کو دیکھتے ہوئے میں نے دوبارہ لائف کو جو ہے نا جینا شروع کیا. تو اب مطمئن ہے؟ جی الحمدللہ. میں نوکری کرتا ہوں, اپنے گھر کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو اور کہاں رہتے ہیں؟ اسلام آباد؟ جی پنڈی میں, میری رہائش پنڈی میں. صحیح. تو دیکھیں میم, ڈسیبلٹی میں اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہو, جاب ہو, تو اب مجھے جاب ملا ہوا ہے تو جاب سے میرے 50% ڈسیبلٹی ختم ہو گئی. تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا معذور افراد کو جتنے بھی گھروں پر بیٹھے ہوئے مطلب ویسے ٹائم گزارے, انہیں یہی میسیج ہے کہ اپنے ڈسیبلٹی کو آن کریں, ایجوکیشن پہ فوکس کریں, اپنے جاب پہ فوکس کریں. تو یہ ان چیزوں سے ہم ڈسیبلٹی کو شکست دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ جاب مجھے مل گئی ہے تو میری ڈسیبلٹی 50% ختم ہوگی, اس سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ میم فینینشلی مطلب آنا جانا موبلٹی میں نے انکریز کر دیا. اور یہاں پہ یہ چیز ایمفیسائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ نے جو کوٹا پھر مختص کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ جو معذور ہیں یا ان کے لیے ایک باقاعدہ کوٹا ہے ملازمتوں کا, وہ انہیں پورا ملنا چاہیے. ہر آرگنائزیشن میں جو 2% بلکہ 2% سے ایک تو زیادہ ہونا چاہیے, لیکن چلیں 2% تو کم از کم جو ہے وہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی بات چیت کو, لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے بھی رکنا ہے. سو بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ